کچھ برسے ہوئے ابر ترسے ہوئے لب۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عائشہ سحر نے۔ نشا ملک کی شادی ہو رہی ہے، میری طرف شادی کا کارڈ بھجوایا ہے۔ یہ دیکھو میری محبت کا جنازہ کس طرح سے نکلا ہے، پیار نے کس طرح سے دغا دیا ہے۔ وہ کیسے تیور لیے چلا آیا تھا، ہارا ہوا شکست خور وہ شخص نہ جانے کیوں اسے اس کی تکلیف سے درد سا ہونے لگا تھا۔ عجب سی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی وجود میں۔ وہ کارڈ تھامے شدت بیٹھی رہ گئی، رخ موڑ کر نگاہیں دیوار پر جما دی۔ دونوں ہی اپنی جگہ پر چپ چپ تھے، جیسے دونوں ہی سے خطا سرزد ہوئی ہو۔ اس میں قصوروار دونوں ہی ہوں، مگر نوشتہ تقدیر کا کیا کہنا، کس کی مجال ہے۔ سو واٹ آئی ڈو، یہ فقرہ بمشکل ہی شمائل کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ وہ مسکرایا تھا، پھر اس کی جانب دیکھ کر زور سے ہنسا تھا۔ نشا کی شادی میں ہم دونوں ہی انوائٹ ہیں، ہم دونوں ضرور جائیں گے، یہی کہنے آیا تھا۔ وہ اس کے انداز پر ورطہ حیرت میں ڈوب گئی۔ کیا تھا وہ شخص؟ وہ ایک امپاسبل سا مرد اسے مسخر کرنے کے چکر میں تھا۔ ابھی تو وہ رو دیا تھا، نہیں بلکہ وہ رونے کی کوشش میں تھا۔ قلب و روح کو مسخر کرنا آسان تو نہیں ہوتا، مگر یہ کام وہ کمال فن سے انجام دیتا تھا۔ جی تو چاہا اس مکاری پر 2-3 جملے بول دے، مگر زبان کو کچھ بھی کہنے سے روک کے رکھا۔ اس کا کیا پتا جواب میں کچھ بھی کہہ دے۔ بیڈ سے اتر کر آگے بڑھنے لگی، جب دھیان یکدم ہی سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ عجیب سا سوال تھا۔ میں آپ کی پابند تو نہیں؟ تو ہو جاؤ اب سے، یا پھر کبھی ہونا تو ہوگا، تعلق تو ایسا ہی ہے۔ قریب آتا ہوا اس کے حواس گم کرنے کے چکر میں تھا۔ مجھے جانے دیں، وہ آنٹی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، انہیں ٹائم دیا ہوا تھا پہلے سے۔ دو بدو جواب پر وہ گنگ ہی رہ گئی۔ یہ شخص آخر کیوں اسے زیر کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ زیر نہیں ہونا چاہتی تھی، اور وہ دھیرے سے اسے اپنے حصار میں مقید کیے دل و روح میں کوئی جام سا انڈیلنے لگا۔ بال یکدم ہی کیچر سے آزاد کیے وہ اپنے کرب کی حدت سے اسے آشنا کرنے لگا تھا۔ کیسے لمحے آ کر رک سے گئے تھے۔ وہ اس مضبوط سے سراپا حصار میں سلگتی چلی گئی، وجود جیسے پل بھر کے لیے سن ہونے لگا۔ دماغ سائیں سائیں کرتا صورتحال سے باخبر ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے ہی پل وہ مچل کر اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھے تیزی سے خود کو اس کے حصار سے نکال پائی، حالانکہ اس لمبے چوڑے وجود سے مقابلہ بہت مشکل تھا، مگر وہ وہاں سے ہٹ نہ سکی اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں جھانک سکی۔ مجھے آپ سے اس قدر بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ پلکیں بھیگنے لگی، سو خود پر قابو پاتے ہوئے غصے سے بولی، مجھ سے امید کب رہنے لگی تمہیں؟ خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی، جیسے کہ میں بہت اچھا نہیں ہوں، جس قدر تم نے سوچ رکھا ہے۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اس کی بھیگتی پلکوں پر سے آنسو کا بہتا ریلا دیکھ کر بولا، میری شرارتیں تمہیں بدتمیزیاں کیوں لگتی ہیں؟ ایسی شرارتیں کسی اور سے جا کر کیا کریں۔ مسلمان ہوں یار، ایسی شرارتیں صرف تم سے ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ تم نصف بہتر جو ٹھہری۔ اس کی بات سنے بغیر وہ الماری کی جانب بڑھی تو دیان نے بھی مزید کچھ کہنے سننے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسے دیان کی ان باتوں سے سوائے وحشت اور گھٹن کے کچھ حاصل نہ ہوتا تھا۔ وہ اسے بھسم کر دیتی اگر بس میں ہوتا۔ بیڈ پر دراز ہو کر اس کی کتاب اٹھا لی۔ واہ، بے تکلفی کا اعلیٰ مظاہرہ، کاش میں تم سے بدلہ لے سکتی۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ اٹھا کر لے جانا زیادہ اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے یہ خوبصورت سا فیصلہ بھی منظور ہے۔ امجد اسلام امجد کی برزخ پڑھتے ہوئے وہ جواب دے گیا۔ اسے شمائل کا ذوق بہت بھایا تھا۔ یہ خصوصیت دونوں ہی میں مشترکہ تھی کہ کتابوں کے رسیا تھے دونوں ہی۔ وہ اس کے جواب کے آگے کچھ نہ بولی،
परसों निशा की शादी थी और कल रात मेहंदी का फंक्शन। वो क्यों जाए उस शख्स के साथ जब रिश्ता ही बेमायने सा है उन दोनों की नज़र में। अच्छी ज़बरदस्ती है। मैं आपकी लगती क्या हूँ जो इतना मान करते हैं हमारे रिश्ते पर। वो अपने ती ही बहुत बेढंगा सा फिक्रा बोल गई। फिर एहसास हुआ तो रुख मोड़कर कपड़ों की जानिब देखे गई। तुम्हें अभी मज़ीद भी मेरे कुछ लगने की ख्वाहिश है। वो चलता हुआ करीब आ गया तो शुमाइल की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, सो आप अब चले जाइए। आपकी मदर आपका वेट कर रही होंगी, कहकर अलमारी से अपनी मतलूबा चीज़ ढूंढने लगी। अम्मी के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे वो मेरा वेट करें, और ज़रूरत भी क्या है, हैंडसम और स्मार्ट पहले से ही हूँ। मुस्कुराता हुआ उसे मज़ीद जलाने लगा। खुश फहमियाँ पाल रखी हैं, वो कब उससे कम थी। तुम्हारी इनायत करदा है, मेरा कोई कसूर नहीं। अलमारी की साइड दराज से किताब उठाकर पढ़ने लगा। वो कपड़े समेट कर रखते हुए वापस मुड़ी तो उसकी चूड़ी पुष्ट से टकराई। वो उस अजीब सी सूरत हाल से बहुत ही खाइफ थी। किताब एक हाथ में थामे दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा गया, जैसे वो उसी की तरफ मुतवज्जा था। तुम्हें कपड़ों के बारे में तरदो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट कर चुका हूँ जो कि घर पर पड़े हैं। मेरे साथ चलोगी? उसे मज़ीद शर्मिंदगी से बचाते ऑफ़र कर गया। उसी पल कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला। शहराज हसन को दरवाजे में खड़ा देखकर दयान मुड़ा और उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। हालांकि वो इस सिचुएशन पर शर्म से पानी पानी हो चली थी। वो चलते हुए सामने आन रुके। तुम अपनी घटिया चालें कब छोड़ोगे? मेरी बीवी को रुखसत कर दीजिए, सब कुछ छोड़ दूंगा, वादा रहा। मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये फैसला अब हो ही जाना चाहिए, मगर याद रखो तुम्हारे हक में फैसला ये ज़रूरी नहीं। वो गुस्से से भड़के नहीं थे, मध्यम से लहजे में बोले, उसके गिर्द अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करके हिरासा करने पर तुला था। काश आप मेरे पापा बन सकते, मेरी खुशियों पर खुश होते। आपका ही तो खून हूँ। अफसोस तो इस बात का है आपने कभी अपना समझा नहीं, इसीलिए मेरी लाश को कंधा भी मत दीजिएगा, एहसान होगा आपका। ये कैसा तीर चलाया था, कैसे अल्फाज रकम तराज हुए लबों से। बस खफगी और खफगी थी, नाराज़गी ही नाराज़गी। इस पल में शहराज हसन ने खुद को इस बेटे का मुजरिम महसूस किया था। हकीकतन वो मुजरिम ही तो थे। उसकी खुशियों के कातिल। उसकी मोहब्बत के सिलसिले में क्या फ़र्क पड़ता अगर निशा मलिक से उसका रिश्ता यूं ही जुड़ा रहने देते। फिर अब निशा मलिक को वो सोचना छोड़ चुका था। ये कैसा बहाव था वक्त का। वो अपनी सोचें इख्तियार में करने का फ़न रखता था, कहने से पहले कर देने का जांबाज खिलाड़ी। कुछ तो फ़राइज़ अंजाम देते इस रिश्ते को लेकर, बाकी बातें तो बाद में। कम से कम मेरी खुशियों से जलना ही छोड़ देते। शहराज हसन को लगा वो गहरे पाताल में फंसते चले जा रहे हैं। बाप थे तो बाप बनके दिखाया होता, या जन्म देने से पहले मार दिया होता। बहुत ही करख्तगी से अदा किए गए वो जुमले शुमाइल के जिगर में भी पैवस्त होकर रह गए। वो तो मजलूम था, अपनी मोहब्बतों को वसूल करने आया था, और वो तो ज़रिया बनी थी। सर झुकाए वो उंगलियां मड़ोड़ने लगी। मुझे तुम्हारी बकवास से कोई मतलब नहीं, आइंदा यहाँ आने की जहमत ना करना। उंगली उठाकर तनबीह करते हुए वो दोनों पर एक नज़र डाले वहाँ से निकल गए तो दयान को अपना दिल आप डूबता हुआ महसूस हुआ। उनके जाने के बाद अपना हाथ उसकी पुष्ट से हटा लिया और बिना कुछ कहे वापस मुड़ा। सुनिए, ये आवाज़ बिला इरादा ही मुंह से निकली। वो जाते जाते रुक गया, मगर मुड़कर नहीं देखा। मेरा इंतज़ार कीजिएगा। किस कदर पुरअसर जुमला था। वो कहकर वहाँ रुकी नहीं, चलती हुई वॉशरूम में घुस गई और ध्यान अपने उथल पुथल दिल को संभालने लगा। ये जूम आने जुमला उसे ज़िंदगी की नवीद लगा जैसे। चेहरे पर मुस्कान बिखरी और इस मुस्कुराहट के लिए वो बाहर की जानिब बढ़ा था।
کہاں سے آ رہے ہو؟ دانیال نے اسے شمائل کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ وہ اس وقت بکواس سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بڑے آرام سے باہر کی جانب پڑھنے لگا۔ وہ بھی شاید ڈیوٹی سے واپس لوٹا تھا۔ تمہاری عیاشیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، لگام دو انہیں، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ کیا کرو گے؟ کتنی ہمت ہے، تم دکھاؤ تو۔ اس کی جانب دیکھتا ہوا غصے سے بولا، تم میرے سامنے زندہ کھڑے ہو، یہی بہت ہے، ورنہ تمہیں ختم کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سزا بھگتنا بھی منظور ہے۔ وہ دونوں یکدم ہی گتھم گتا ہوئے۔ آواز سن کر شہراز حسن، ماریہ اور فریدہ بیگم اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ بھائی چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ کہہ دو اسے آئندہ شمائل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ بہت برداشت کر لیا، یہ سمجھتا کیا ہے خود کو، کہہ کر اس نے دھیان کے پیٹ میں زور سے مکہ مارا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرہا کر رہ گیا۔ پاپا دیکھے نہ انہیں، دھیان بھائی کو مار دے گا یہ۔ مسلسل اس پر مکوں کی بارش کرتے ہوئے وہ خود کو بہت بہادر سمجھ رہا تھا، مگر وہ آگے نہیں بڑھے۔ دونوں بیٹے اپنا خون تھے اور لڑ رہے تھے، مگر ان کی ہمت نہ ہوئی۔ تم انہیں مت روکو ماریہ بیٹا، آج سچائی کی جیت ہوگی، انہوں نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ماریہ چوکی جبکہ فریدہ نے سر جھکا لیا۔ اب دیان کی باری تھی۔ اس نے بھی اپنی جمناسٹک ٹیکنیک شروع کی تو دانیال کی گردن پر لگا اس کا ہاتھ ہی زیر کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ درد سے اپنی گردن لیے بیٹھتا چلا گیا۔ ناک سے نکلتا ہوا خون صاف کر کے وہ اس پر مکے برسانے لگا۔ آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں بھائی؟ کیوں ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو درد نہیں ہوتا؟ ایک دوسرے کو مار کر کیسا خون ہے آپ کا، جو ایک دوسرے کی تکلیف محسوس نہیں کر سکتا؟ ماریہ کی تو حالت غیر ہو رہی تھی۔ اب نہ جانے کیا ہوا تھا، شہراز حسن کے خون میں کون سا احساس جاگزی ہوا۔ انہوں نے گرتے ہوئے دیان کو تکلیف میں دیکھا تو قریب چلے آئے۔ اس سے پہلے کہ دانیال اسے مزید مارتا، شہراز حسن کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور دانیال کے چہرے پر نشان ضبط کر گیا۔ ہوا میں یکدم سکوت سا آ گیا، سانسیں بھی رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ یک نہ شد دو شد۔ دانیال نے شہراز حسن کی جانب حیران ہو کر دیکھا۔ کیوں مارا اپنے بھائی کو؟ بولو، وجہ کیا تھی؟ وہ گریبان تھامے اسے جھنجھوڑ گئے۔ شمائل دروازے میں حیران کھڑی تیزی سے چلتی ہوئی گرے ہوئے دیان کے پاس آن رکی۔ اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ زمین پر چاروں شانے چت لیٹے گیا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، اسے اس کا درد اپنے بدن میں اٹھتا محسوس ہوا۔ پاپا، بھائی کو اس بات پر اعتراض ہے کہ شمائل کا دیان بھائی سے کوئی بھی تعلق ہو۔ یہ کون ہوتے ہیں دونوں کے معاملے میں انٹرفیئر کرنے والے؟ ماریہ کو حقیقتاً یہ بات بری لگی تو دانیال کے بارے میں پاپا سے کہہ گئی، آئندہ ذرا سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھانا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دوں میں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کہہ کر وہ خود بھی نہیں رکے۔ دانیال کے ساتھ ساتھ فریدہ بیگم بھی اندر کی جانب بڑھ گئیں اور ماریہ تیزی سے دیان کی جانب چلی آئی۔ انہیں تو بہت چوٹ لگی ہے، بھائی اٹھیے بھائی۔ ماریہ تو بے خود سی ہو کر رو دی۔ یہ کیسا پیار تھا؟ وہ سوتیلا ہو کر بھی اس قدر عزیز تھا، مگر شمائل اس کے اس قدر پیار پر حیران ہی تو رہ گئی۔ اسے سیدھا کیا تو ماریہ بھاگ کر بینڈیج کا سامان اٹھا کر لے آئی۔ بھائی زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ماریہ نے کہا۔ وہ درد سے بلبلا کر رہ گیا۔ اس میں کارپیٹ پر سے اٹھنے کی ہمت تک نہ تھی، مگر وہ یکدم ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کس قدر بے بس لگا تھا وہ، آنکھوں سے بہتے اشک کیا معنی رکھتے تھے۔ اس کی بینڈیج کرتے ہوئے کتنی آہیں لبوں سے ٹوٹ کر گری تھیں۔ وہ سامنے بیٹھی اسے اس حالت میں مزید دیکھ نہ سکی۔ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی تو وہاں آ کر وہ خود روئی تھی۔ کیوں؟ اسے تکلیف ہوئی، اپنے دل میں ہلچل کو نہ سنبھال سکی۔ کس قدر بری طرح سے پیٹا تھا اسے، وہ اس کی خاطر کس قدر بری طرح سے لڑا تھا، ورنہ ایسا مزاج تو نہیں تھا اس کا۔ تو کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے کیوں الجھنوں میں الجھا دیتے ہو؟ یہ کون سا گر آتا ہے تمہیں اپنی محبتوں میں بھگو دینے کا؟ میں تم سے دور رہنا چاہتی ہوں اور اتنی ہی قریب چلی آتی ہوں۔ وہ چہرہ چھپائے روتی چلی گئی، حتیٰ کہ آنکھوں کی سرخی بہت بڑھ گئی تھی۔ اسے یوں ہچکیوں سے روتا دیکھ کر دروازے میں کھڑا دیان حیران ہی تو رہ گیا تھا۔
وہ کیوں رو رہی تھی یہ بات سمجھ سے باہر تھی، مگر وہ اس کے لیے ہرگز نہیں رو رہی تھی۔ پھر وہ بمشکل ہی خود کو سنبھالتا آگے بڑھ آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کی جانب متوجہ تھا۔ شمائل نے روتی ہوئی آنکھوں سے دونوں ہاتھ ہٹائے۔ وہ سامنے ماتھے پر بینڈیج کروائے کھڑا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ بے خودی کی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پائی تھی، حالات کے بہتے ہوئے دھاروں کو روک نہیں سکی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی بری طرح سے روئے چلی گئی، اور دھیان وہ تو حیرانی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، آئی ایم سوری، میں آپ کے درد کو برداشت نہیں کر پائی۔ بس ایک احساس تھا جس میں وہ بہتی چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے گرد مقید بھی نہ کر سکا، اسے اس طرح سے رونے سے روک بھی نہ سکا، بس اس کے وجود کی بے چینی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ اچانک کیا ہوا تھا؟ وہ اپنے سارے اختیارات اسے سونپے روئے چلی جا رہی تھی، ہچکیاں لیتے ہوئے۔ پھر دھیان نے اسے خود سے الگ کیا اور آنکھوں سے اشک صاف کرنے کی صحیح کر گیا۔ تب شمائل کو اپنی بے خودی کا احساس ہوا تھا۔ وہ انجانے میں کیا کر گئی تھی؟ کیا سمجھے گا وہ؟ انا کی دیوار نے یکدم ہی اپنا سر اٹھانا چاہا۔ وہ وہاں رکی نہیں، اگر مزید رکتی تو پگھل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اس بے خودی پر دھیان جس قدر خوش ہوا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ بھی واپس جانے کی غرض سے خود کو سنبھالتے ہوئے مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی شمائل اپنے روم میں چلی آئی تھی۔ کیا ضرورت تھی؟ اس قدر بے صبری پر بے خودی کی انتہا کا یہ کیسا عالم تھا؟ منہ دھونے کے بعد وہ خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ بے اختیار ہی موبائل اٹھا کر پاپا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ ان سے ملنے کو کس قدر بےتاب تھی، یہاں وحشتوں کے سوا تھا ہی کیا۔ اگلے روز اسے مجبوراً دھیان کے ساتھ آنا پڑا، حالانکہ وہ نہیں آنا چاہتی تھی۔ کل کی بات پر وہ ابھی تک شرمندہ تھی، مگر جب سے نئے رستوں سے آشنا ہوئی تھی فیصلے خود بخود ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہی تھی۔ دھیان نے اس کے لیے ڈارک بلو اور گولڈن ساڑی پسند کی تھی۔ وہ پہلی بار حسنہ آنٹی سے ملی، بہت سا وقت ان کے ساتھ گزارا۔ کتنی نائس تھیں وہ، اور محبت کرنے والی۔ جب تک وہ ان کے پاس بیٹھی رہی تھی وہ اس پر نازا ہی تو رہی تھیں کہ انہیں شمائل جیسی بہو ملی، اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ بہت جلد اسے رخصت کروا لائیں گی۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے حوالے سے بڑے پلان بنائے جا رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس چلی آئے۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ دھیان نے اسے ساڑی تو پہنوا دی، مگر زیادہ میک اپ کرنے سے روک دیا، اور اب بڑی مہرون خوبصورت سی شال لپیٹے اسے اپنے ساتھ لایا۔ وہ اس عنایت پر خوش نہیں تھی تو ناراض بھی نہیں تھی۔ کیسا ذہن تھا اس کا، سمجھ نہیں پائی۔ آخر تھا تو پاکستانی اور فوجی۔ یہ پاک فوج کے سارے رکن ایسے ہی ہوتے ہیں، دوسروں کی بیویوں پر نظر رکھنے والے اور اپنی بیویوں کو چھپانے والے۔ جل کڑ کر یہی سوچ سکی۔ اس دوران وہ کچھ نہ بولا۔ جب اس شاندار تقریب میں پہنچے تو اس کا ہاتھ تھامے وہ اسٹیج والی سائڈ کی جانب بڑھا۔ سامنے ہی وہ قاتل حسینہ اپٹن کے سوٹ میں ملبوس دونوں ہاتھوں پر مہندی لگائے بیٹھی تھی۔ وہ انکل کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسے وہاں جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ چپ چاپ چلتی ہوئی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ شادی مبارک ہو۔ اس کی آواز پر نشا نے سر اٹھایا تو چونک گئی۔ کچھ بولی نہیں، مگر نگاہ اٹھی تو سامنے پاپا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کیپٹن دھیان حسن تک جا رکی۔ آنکھوں میں چنگاریاں سی ابھر آئی تھیں۔ وہ چپ ہی تو رہ گئی کوئی جواب نہ ملنے پر۔ پھر وہ ساری تقریب میں یوں ہی بت بنی بیٹھی رہی۔ بوریت اور حد تک کا احساس تن من میں سرایت کر گیا۔ وہ یہاں نہ آتی۔ مبارک ہو نشا، یہ تمہارا گفٹ۔ کل شاید میں نہ آ سکوں، ایکچولی کل تمہارے ساتھ شمائل کی بھی رخصتی ہونی ہے نا، میں تو کافی مصروف رہوں گا۔ شمائل کے ساتھ ہی صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے بہت ہی اسٹائل سے کہا، ارے دیکھو تو بیٹا، دھیان آیا ہے، تم ہو کے سر جھکائے بیٹھی ہو۔ انکل بھی وہیں چلے آئے۔ جی پاپا، میں ان دونوں کے احسان مند ہوں کہ اس تقریب میں آ کر میری حوصلہ افزائی کی۔ بہت ہی زہر خند لہجہ تھا۔ پھر دولہا صاحب کو مہندی لگانے کا عمل شروع ہوا۔ اس دوران وہ دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے۔
وہ دیان کی جانب دیکھ کر اپنی بے بسی کا ماتم بھی نہ کر سکی۔ ان حالات کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ صرف غلط فہمی تھی، مگر یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ سب تو حقیقت تھا۔ تب شور شرابے کا احساس زیادہ ہوا تو شمائل چلتی ہوئی کسی اندھیرے کونے میں آن رکی۔ یکدم کھلی فضا میں سانس لے کر رکی ہوئی دھڑکنوں کو بحال کیا۔ وہ مسلسل گھنٹے بھر سے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے نام سے کس قدر پروٹوکول دیا جا رہا تھا، مگر اسے دیان کی رخصتی والی بات ہضم نہ ہوئی جو کہ اس نے برجستہ کہی تھی۔ اس ساڑی کو سنبھالتے ہوئے اب بے بس ہونے والی تھی۔ وہ تھا کہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنے پرانے جگری یار ملے تھے۔ تنہائی جیسے اس کی سب سے بہترین ساتھی تھی۔ یہاں کیوں چلی آئی؟ پیچھے سے آواز سن کر مڑی تو وہ پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ یوں ہی میرا دل گھبرا رہا تھا، جھکی جھکی نگاہوں سے کہا۔ اس قدر خنکی میں شال کے بغیر گزارا کہاں تھا؟ بال جو کہ کلپ میں مقید تھے بکھرے بکھرے جا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ افکار و تصورات سے سوچ مزید ہی دھیرے دھیرے چلتی ہوا بدن میں کب کبھی دوڑا گئی۔ گھر چلیں؟ نہ جانے کس احساس سے اس نے کہا۔ دیان نے چونک کر اسے دیکھا تو لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو تم گھر چلنے کے لیے تیار ہو؟ زو معنی جملہ اسے منتشر کر دینے کو کافی تھا۔ وہ رخ موڑے کھڑی خود کو سنبھالنے لگی۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر وہ بھی چپ ہو گیا۔ تونگل سے ملتا ہوا وہ نشا کو خدا حافظ کہہ گیا۔ شاید یہ آخری ملاقات تھی۔ نشا کے اندر کس قدر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، دیان سمجھ سکتے ہوئے بھی نہ سمجھ پایا تھا۔ بس نشا نے اسے شمائل کا ہاتھ پکڑے دور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ شمائل بھی تھکی تھکی سی سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی اور دیان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔